باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میری یہ ویڈیو بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ رحم دل ہونا اچھی بات ہے، میں رحم دلی کے مخالف نہیں ہوں، لیکن کسی بھی عورت کو اس قدر رحم دل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کائنات ہی لوٹا بیٹھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کلفٹن کے علاقے میں رہتے تھے، جبکہ میری ساس کا گھر سوسائٹی میں تھا۔ پہلی بار ہنا اور اس کی ماں میری ساس کے پاس کام کے لیے آئی تھیں۔ اس وقت میں ابھی وہیں بیٹھی تھی۔ ہنا کی ماں ایک ضرورت مند عورت تھی۔ جب اس نے اپنی رودات سنائی تو میرا اور میری ساس کا دل بھر آیا۔ وہ ایک بے سہارا عورت تھی، اس لحاظ سے کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا شوہر دوسری بیوی کو لے کر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ وہ اپنا بیٹا بھی اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ بیٹی ہنا کو اپنی پہلی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ بعد میں اس نے یہ مکان بھی بیچ دیا جس میں یہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ ہنا کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر ہنا کو اپنی اولاد نہیں مانتا، اسی وجہ سے وہ اسے چھوڑ گیا اور بیٹا ساتھ لے گیا، کیونکہ اس کے شوہر کو اس کے کردار پر اعتماد نہ تھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی قسم پروسی کی حالت میں کبھی کسی کے گھر اور کبھی کسی کے گھر زندگی کے دن گزارنے پہ مجبور تھی، لیکن کوئی بھی ان کو مستقل اپنے گھر رہنے پر تیار نہ رہا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا، وہ ادھر ادھر ماری پھرتی تھیں۔ دور کے رشتہ داروں نے کچھ عرصے کے لیے رہنے کو جگہ دی، لیکن اب وہ بھی جگہ خالی کرنے کو کہہ رہے تھے۔ ہنا کی ماں نے میری ساس سے گزارش کی کہ وہ ان کو سروٹ کوارٹر میں رکھ لے۔ وہ گھر کا تمام کام اور کھانا وغیرہ پکانے کی ذمہ داری بغیر تنخواہ کے اٹھانے کو تیار ہے، کیونکہ اس کو صرف سر چھپانے کو جگہ چاہیے تھی۔ ہنا 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ زمانے کے ڈر سے وہ اسے کسی شریف گھر کے اندر چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ میری ساس سسر دونوں ان دنوں اکیلے رہا کرتے تھے۔ چھوٹا بیٹا اور بہو دبئی چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنے 4 بچوں کے ہمراہ علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ بچوں کے شور شرابے سے سسر صاحب ڈسٹرب ہوتے تھے۔ میں ہفتے میں یا 15 دن بعد ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ان دنوں انہیں کسی ایسے کنبے کی تلاش تھی جو مختصر ہو اور گھریلو کام کاج کی ذمہ داری بھی پوری کر دے۔ سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ میری ساس نے فوراً ہنا اور اس کی ماں کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رہائش دے دی۔ انہوں نے بدلے میں کچن اور گھر کا تمام کام سنبھال لیا۔ میری ساس صاحبہ نے ان کی معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی، لیکن شرط یہ رکھی ان سے ملنے کوئی مرد، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نہیں آئے گا۔ یہ شرط ان دونوں ماں بیٹی نے قبول کر لی اور میری ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ ان دونوں کے رہنے سے امی جان کو بہت آرام ملا۔ وہ سارا کام کرتی اور میری ساس کو تنہائی کا بھی احساس نہ ہوتا۔ لیکن جب میں جاتی تو ہنا کے لیے اپنے پرانے جوڑے لے جاتی، جو میرے لحاظ سے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے تھے یا تنگ ہو جاتے تھے۔ وہ ان کپڑوں کو پا کر بہت خوش ہوتی تھی۔ میری ساس کی سلائی مشین پر انہیں ٹھیک کر کے پہنتی تو لگتا نہیں تھا کہ وہ کسی ملازمہ کی بیٹی ہے، بلکہ میم صاحب ہے۔ مجھے بھی ہنا اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ با ادب تمیزدار تھی۔ اس کے نصیب کم تھے، لیکن صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نازک ہاتھ پاؤں جیسے کوئی شہزادی ہو۔ میرے بچوں سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ شروع میں میرے شوہر نے ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب میں نے شوہر کو ان کی رودات سنائی تو بہت افسوس کرنے لگے کہ ایک ایسی شریف عورتوں کے ساتھ ان کے والی وارث نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ ماں بیٹی دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ وہ جب آتے کچھ نہ کچھ ہنا کی ماں کو دے دیتے، جس کا میں بالکل بھی برا نہ مناتی۔ میرے ہاں 5ویں بچے کی آمد ہونے کو تھی۔ میں نے ساس کے گھر جانا ترک کر دیا۔ اب زیادہ تر وقت طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں گزرتا۔ میرے شوہر ہمیشہ میرے ساتھ سسرال جایا کرتے تھے۔ جب میں نے جانا کم کر دیا تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ایک روز میری ساس نے پیغام بھجوایا کہ جیسے تم کو اپنی اولاد پیاری ہے، ہم کو بھی تم پیارے ہو۔ اگر بہو کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں آ سکتی تو تم آ جایا کرو۔
تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ضرور اپنے والدین کے گھر معمول کے مطابق جایا کریں اور ان سے دعائیں لیا کریں۔ میرے اس راز پر وہ اپنے والدین کے گھر ہفتے میں جاتے، گھنٹہ 2 گھنٹے بعد واپس آ جاتے، پھر ہفتے کو صبح جاتے اور رات کو آتے، کبھی رات میں گھر جاتے تو اتوار کی شام کو واپس آتے۔ میں اکیلی ہوتی تو مجھے تفتیش ہونے لگتی۔ جب میں ان سے پوچھتی تو وہ کہتے امی جان بیمار پڑی ہیں، روک لیتی ہیں۔ میں انکار نہیں کر سکتا ان کے آگے۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ کہتی ہو تو نہ جایا کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ان کا ایسے کہنے سے میں خوف خدا سے کانپ جاتی تھی اور کہتی آپ ضرور اپنی والدہ کی خدمت کریں اور ان کی خبر گیری کریں۔ میرے پاس ملازمہ ہے، میری فکر مت کریں۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر نے مجھ سے اور گھر میں سے دلچسپی لینا کم کر دی۔ بات بے بات الجھنے لگے۔ ان دنوں کی اذیت نہیں بھول سکتی کہ مجھ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ ساس ہمارے گھر آئی تو میں نے ان سے فریاد کی تو فقط ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئی اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکالا۔ اتنی پریشانی گھڑی کہ میری حالت نہیں پاگلوں کی سی ہو گئی۔ میری ڈیلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے اعتنائی اور میری طرف سے لاپرواہی بڑھتی جا رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے اپنی امی جان کو فون کیا۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا اور کراچی سے حیدرآباد چلی گئی۔ سوچا بچے کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں تو شوہر کو بلا لوں گی، جہاں کم از کم امی جان کی توجہ اور غمگساری تو حاصل تھی۔ جب انسان حالات سے تنگ آ کر پریشان ہو تو وہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر آنکھیں بند کرنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ جب میں نے شوہر کو فون پر اطلاع دی تو اور سمجھی کہ فوراً حیدرآباد آ جائیں، لیکن وہ نہ آئے۔ میری امی نے انہیں فون کیا اور کہا کہ آ کر بیٹی کو دیکھ لو اور بیوی بچوں کو لے جانا۔ میری امی کو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بات کرنی ہے۔ امی نے فون مجھے پکڑایا، کہنے لگے تم اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئی تھی گھر، میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہیں رہ جاؤ، اب گھر آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا لہجہ ایسا بیگانہ تھا کہ دل بیٹھ گیا۔ اپنی پڑوسن کو فون کیا کہ ذرا معلوم تو کروں کہ گھر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کیا حالات بتاؤں تمہیں؟ تمہارے میاں نے تو ہنا نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت خوبصورت ہے، 14-15 سال کی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش و خرم ہے۔ نہ جانے تم کدھر ہو، کم از کم تم جاتے ہوئے کچھ تو بتا دیا ہوتا، رابطہ تک نہ کیا تم نے۔ رسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دیوار کا سہارا لینا چاہا مگر اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا، جیسے 2 قدم پیچھے کھسک گئی ہو، اور میں فرش پہ گر گئی۔ ہوش آیا تو گھر لوٹ چکا تھا۔ روتی پیٹتی کراچی واپس آئی تو گھر کو تالا لگا دیکھا، کیونکہ میرے شوہر اپنی نئی نویلی بیگم کے ہمراہ ہنی مون پہ جا چکے تھے۔ جب میں ساس کے گھر پہنچی تو وہ سب کچھ جانتی تھیں، لیکن جان بوجھ کر انجان بنی رہی اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ میں روتی پیٹتی رہی، وہ پتھر کا بت بن کر ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے آخر سوال کیا اب میں کہاں جاؤں اتنے بچے لے کر؟ آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ گھر کو تو تالا لگا ہے۔ ساس بولی اس گھر کو تو تالا لگا ہے، لیکن یہ گھر تو کھلا ہے، یہ تمہارا ہی گھر ہے، اگر تم سمجھ لو تو اسی گھر میں رہو۔ میں بھی تو اکیلی پڑی ہوں یہاں، تم اور تمہارے 7 بچے رہیں گے تو پھر مجھے کسی اور کو کام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے جواب نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ کراچی آ چکی تھی، کہاں جاتی؟ ساس سسر کے گھر کو قبول کر لیا۔ بچے تو پالنے تھے، اتنے بچے کون رکھتا ہے، کون ان کے اخراجات اٹھاتا؟ مجھے یوں لگتا جیسے سب انسان پتھر کے بن گئے ہوں۔ دعا کرتی اے اللہ تو مجھے یہ پتھر کا بنا دے، مگر ستم کی آگ تو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے، گھر بھی جلا دیتی ہے اور دل بھی جلا دیتی ہے، اور پاک محبت کی عبادت گاہوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ ہنا کے حسن جوانی نے اولاد کا سا رشتہ بھی بیگانہ کر دیا۔ میرے شوہر اس کی نوخیرہ خوبصورتی میں اتنے گم ہو گئے کہ مجھے اور بچوں کو بھلا گئے، مجھ سے ناتا توڑ دیا۔ ہاں بچوں کو خرچ بھجوا دیتے تھے، وہ جب اپنے والدین سے ملنے آتے تو مجھ سے بات نہ کرتے کہ میں کہیں ان کے گلے نہ پڑ جاؤں۔
خدا جانے اتنی محبت کے باوجود، ان کے ماں باپ کی خدمت کرنے کے باوجود، ان کے بچوں کی پرورش کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے کس چیز کی سزا دی؟ یہ تو بات میں آج تک نہ سمجھ سکی۔ سچ کہتے ہیں مرد ہو یا عورت، انسانی فطرت کا اعتبار نہیں۔ کچھ لوگوں میں بے مروتی، خود غرضی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ کتنے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اچھی ہے، آپ کی خدمت گزار ہے، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہے، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، آپ سے محبت کرتی ہے، تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے نفس کی خاطر بے وفائی کرنا، بتائے بغیر دوسری شادی کر لینا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔